لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ انسان کے اندر اللہ رب العزت نے بہت ساری خواہشات رکھی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نفس کو پیدا کیا اور اللہ جل شانہ نے شیطان کو بھی، ابلیس کو پیدا کیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے۔ اسی لوگوں کا کام ورگلانا ہے۔ کہاں سے؟ صراط مستقیم سے۔ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو سیدھا اللہ تک کو چلتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی رضا کا، اللہ کی خوشنودی کا راستہ ہے کہ جس کا انعام جنت ہے۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دکھانے کی قسم کھا رکھی ہے اور مہلت مانگی ہے، الی یوم الدین، قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دیجیے، اور اللہ جل شانہ نے اس کو مہلت دے دی ہے۔ تو نفس کے اندر تو ویسے ہی خواہشات رہتی ہیں، اور یہ نفس ہمارا، جیسے قرآن نے ارشاد فرمایا، ہمیشہ بسو برائی کا ہی یہ حکم دیتا ہے، برائی کا ہی حکم دیتا ہے۔ نفس ہمارا، اس میں کوئی خیر کی بات نہیں، یہاں تک کہ یہ نفس مطمئنہ بن جائے۔ نفس ہمارا سے مطمئنہ کا جو سفر ہے وہ سفر ریاضت کا، پہلے ایک شکل پیدا ہوتی ہے نفس لوامہ کی۔ نفس لوامہ کہ یہ وہ نفس ہے جو اب جب یہ غلط کام کرتا ہے تو یہ اس پر ملامت کرتا ہے، اس کو شرمندگی ہوتی ہے۔ اور نفس مطمئنہ، اس میں شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں نفس اس کی مخالفت نہیں کرتا، بلکہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے میرے بندوں میں داخل ہونا پڑے گا، عباد الرحمن میں۔ عباد الرحمن میں پہلے داخل ہونا پڑے گا، اور اس کے بعد پھر تمہیں جنت ملے گی۔ جنت عباد الرحمن کے لیے ہے۔ اسی اللہ جل شانہ نے عباد الرحمن کی بہت ساری خواص بیان کی۔ الذی عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، بڑی ہی عزت و تواضع کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور جو عباد الشیطان ہیں ان کے بارے میں کہا ولا تمشی فی الارض مرحا، تم زمین پر اکڑ کر نہ چلو، اور ہمیں بھی ایڈوائز کی کہ تم عزت اور تواضع کے ساتھ، یعنی زمین پر تم فساد نہ مچاؤ، تکبر نہ پھیلاؤ، عزت اور تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ چلو۔ کیوں؟ یہ عباد الرحمن۔ تو فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں شامل ہو جا، فادخلی وادخلی، پھر اس کے بعد تو جنت میں شامل ہو جا، داخل ہو جا۔ تو نفس امارہ میں عرض کر رہا تھا ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے، سوائے یہ کہ جس پر اللہ رحم کرے، جس پر اللہ رحم کرے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے جب ان کے ایک شاگرد نے سوال کیا کہ شیطان سے کیسے بچا جا سکتا ہے، جب شیطان کا حملہ ہو تو کیا کیا جائے، تو فرمایا کہ جب شیطان کا حملہ ہو تو دو چیزیں ہیں، استعاذہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بھاگ جاتا ہے شیطان، نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور دوسرے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس پہ بھی بھاگ جاتا ہے، ایک مرتبہ بھاگ جاتا ہے. پھر امام صاحب کے ساتھ امام صاحب کے شاگرد نے سوال کیا، منہاج العابدین ایک کتاب ہے، کہ حضرت نفس کی شرارتوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اب نفس کی شرارتوں کی ذرا انتہا دیکھیے، نفس کی شرارتوں کی انتہا دیکھیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نفس کی شرارتوں سے پناہ کیسے مانگی. ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، یعنی جیسے آپ ایک آدمی کو کہتے ہیں، گارڈ آپ کو کہتا ہے میں آپ کے گھر میں نا 24 گھنٹے رہوں گا، لیکن صرف 10 منٹ کی مجھے آپ اجازت دے دیا کریں. میں 24 گھنٹے گیٹ پہ رہوں گا، لیکن 10 منٹ کے لیے مجھے ذرا کوئی مجھے وضو کرنا ہے، کوئی ٹوائلٹ جانا ہے. اب دیکھیں ایک آدمی 24 گھنٹے آپ کے گیٹ پہ کھڑا ہوا ہے، اور جب 10 منٹ کے لیے وہاں سے ہٹتا ہے تو اسی وقت چوری ہو جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ 10 منٹ بھی جو ہے کتنے اہم ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت اگر آپ نے میری حفاظت 24 گھنٹے کی، لیکن یہ جو آنکھ کے جھپکنے کا جو عرصہ ہے، اب دیکھیں میں یوں آنکھ جھپک رہا ہوں، یہ کتنا عرصہ ہے؟ 10 منٹ ہے، 1 منٹ ہے، 30 سیکنڈ ہے. لیکن یہ دیکھیے آپ کو دیکھ لیں، آنکھ کا جھپکنا جو ہے 2 سیکنڈ ہوگا، 2 سیکنڈ ہوگا، 1 سیکنڈ ہوگا. اس کا معنی یہ ہوا کہ یعنی میں آپ کو اس کی کیفیت بتاتا ہوں. اس کا معنی ہوا کہ اللہ، پیارے اللہ، میرے پیارے اللہ، میرے اللہ تیرا نام حفیظ ہے، میرے اللہ اگر تو نے میری 24 گھنٹے حفاظت کی اور ان 24 گھنٹے میں صرف 2 سیکنڈ مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیا اور اپنا شیلٹر اور اپنی پروٹیکشن اٹھا لی، اور دو سیکنڈ صرف آؤٹ آف 24 آورس 2 سیکنڈ کے لیے اگر آپ نے مجھے چھوڑ دیا، تو اللہ جل شانہ اس میں بھی اس بات کا احتمال ہے کہ انہی 2 سیکنڈوں میں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں تو اسے میرا منہ روک رہا ہے کہ کہیں میں غلط طرف نہ چلا جاؤں. تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ معصوم ہے اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہے، ہر اعتبار سے معصوم ہے اور محفوظ ہیں. تو یہ ہمیں سکھایا تھا کہ بھئی کبھی نفس پر اعتماد نہ کرو، نفس پر بھروسہ نہ کرو. یہ نہ کہو کہ مجھے بڑی ضبط نفس حاصل ہے. ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اگر اللہ جل شانہ نے تمہاری 2 گھنٹے میں سے صرف 2 سیکنڈ حفاظت نہ کی تو وہی 2 سیکنڈ ہوں گے کہ تم ہلاکت، گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ گے اور ہلاکت کی طرف تم مائل ہو جاؤ گے. اس کا معنی یہ ہوا کہ نفس کتنا شریر ہے اور اس کی چالیں اور اس کے جال کتنے باریک ہیں، اور اس کی وجہ سے انسان اس کے پھندے میں آ کے اپنی آخرت کا اور اپنی زندگی کے مقصد کا نقصان کر کے اللہ رب العزت کی رضا سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو شدید نقصان ہوتا ہے. تو بتانا کیا ہے کہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس نفس سے اللہ رب العزت کی، اس نفس کے اگینسٹ، اس پر غلبہ پانے کے لیے اس کے بالمقابل اللہ رب العزت سے مدد مانگو، کیونکہ اس نفس سے صرف وہی بچتا ہے، نفس ہمارا سے، جس پر اللہ جل شانہ رحم مانتے ہیں، رحم فرماتے ہیں. اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد نے کہا کہ حضور یعنی اپنے استاد سے یہ فرمائیے کہ نفس سے کیسے بچا جا سکتا ہے. تو آپ نے کوئی ذکر نہیں بتلایا، کوئی ذکر نہیں بتلایا. نفس اتنا خونخوار درندوں کی طرح انسان کو حیوانیت میں مبتلا کر کے اللہ کی نگاہ سے گرا دیتا ہے. تو فرمایا اس کے لیے تم کیا کرو. تو امام صاحب جواب دیتے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ،
اس سے بچنے کے لیے تم اللہ رب العزت سے رحم کی اپیل کرو کہ میرے پہ رحم کر دیا جائے، بس اس کا یہ علاج ہے۔ اس پر پھر جب میں نے یعنی حضرت کی کتاب منہاج العابدین پڑھی تو میرے قلب پر یہ الفاظ جاری ہو گئے، رب اغفر وارحم، اللہ تعالیٰ سے رحم کی اپیل کی جا رہی ہے، وانت خیر الراحمین۔ اس کا یہ معنی ہوا کہ یہ جو رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ہے، یہ اتنا عام سیدھا ہے کہ نفس کے خلاف اللہ جل شانہ سے جو مدد مانگنی ہے وہ اس میں مانگی جا رہی ہے۔ امام صاحب نے جو کہا تھا کہ رحم طلب کرو تو رب اغفر وارحم، میری خطائیں معاف کیجیے، وارحم اور مجھ پہ رحم کیجیے۔ تو یہ کر لیجیے کہ اللہ میں نفس کے ہاتھوں پیٹا ہوا ہوں، مجھ پہ رحم کیجیے۔ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، آنکھ جھپکنے کے برابر بھی مجھے نفس کے حوالے نہ کرو، کیونکہ میں اپنے پر بھروسہ نہیں کرتا کہ کہیں میرا نفس مجھے ہدایت سے دور نہ لے جائے۔ ابتدا میں جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی وہ تھا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، اس کے ساتھ میں ادھر آ گیا۔ ایک گفتگو میں نے اس آیت مبارکہ پڑھنے کے بعد اس کی تھی کہ یہ نفس اور شیطان انسان کو آخرت سے بکاتے ہیں اور صراط مستقیم سے ہٹاتے ہیں اور یہ اس کے اندر شہوات اور دنیا کی رغبت اور محبت میں اس کو مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس دنیا کی محبت اور رغبت جو کہ ایک انسان کی فطرت میں یہ چیز پائی جاتی ہے اور اس کا ایک طبعی تقاضا ہے، اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے دونوں چیزوں کو ودیعت کیا، اور اگر دونوں کو ودیعت نہ کرتے تو امتحان نہ ہو سکتا، ایک چیز کو ودیعت کرتے تب بھی امتحان نہ ہو سکتا اور دوسری کو ودیعت کرتے پہلی کو نہ۔ اللہ جل شانہ نے انسان کے اندر الہام کیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دونوں چیزوں کا الہام کیا، اور پھر اللہ جل شانہ نے دونوں راستوں کو واضح کیا، دونوں راستوں کا جو الٹیمیٹ ریزلٹ اور اس کا جو محاصل، اس کا جو انجام ہے اس کو بھی واضح کیا، اور پھر فرمایا کہ تمہیں دونوں راستوں کا اختیار دے دیا۔ تو اللہ جل شانہ نے بندے پر کوئی کسی طرح سے بھی ظلم نہیں کیا، تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور کہا ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ ہم نے جانچے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، تو اس اچھے عمل کے کرنے میں ایک مزاحمت رکھ دی، یہی ٹیسٹ تھا، اور نفس کی مزاحمت تھی، وہ خواہشات کی مزاحمت تھی، یعنی جو اچھے اعمال ہیں، جیسے اچھے اعمال میں آپ کو ایک فجر کی بعد نماز مسجد میں، اب دیکھیے رضائی ہے اور سردی ہے، بستر گرم ہے، کچھ رات لیٹ سوئے، نیند گہری ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اب یہ جو مزاحمت آ رہی ہے تن آسانی کی ہے، نیند کی لذت ہے، نیند بڑی لذیذ ہوا کرتی ہے، بستر بڑا گرم ہے، ماحول بہت اچھا ہے، ایسے میں بستر کو اٹھانا اور پھر وضو کرنا اور مسجد کے چلے جانا، یہ جو مزاحمت ہے یہ نفس کی مزاحمت ہے۔ اس کی کیسے؟ اس میں تن آسانی ہے، اس میں آرام ہے کہ نفس آرام بھی چاہتا ہے، تن آسانی بھی چاہتا ہے، اس ساری چیزوں کو یعنی اوور کم کیا ہے قوت ارادی نے، اللہ جل شانہ نے اس کو نیکی کا مکلف بنایا ہے، جس جو اعمال اللہ تعالیٰ نے اس کو دیے ہیں، جو فرض نماز و زکوٰۃ، اس کا اللہ تعالیٰ نے اس کو مکلف بنایا ہے، لا یکلف اللہ نفسا، یہ اس کی وسعت سے اوپر نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ دونوں راستے دکھا کے، دونوں راستوں کا انجام سمجھا کے، اور دونوں چیزوں کی توفیقات سے یہ مراد ہے کہ اعمال صالح کے بھی توفیق دے دی اور گناہ کرنے کا اختیار بھی دے دیا۔ گناہ کے لیے توفیق کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، گناہ کرنے کا اختیار دے دیا،
لیکن ساتھ اکثر شعور بھی دے دیا، پیغمبروں کی گائیڈنس بھی دے دی، اور فطرت کو بھی سلیم بنا دیا کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. پھر بتایا تم حق پر چلو. اب جب یہ حق پر چلتا ہے تو مزاحمت کو کون کرتا ہے؟ نفس. اس نفس کو اس نے زیر کر دیا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. اب دیکھیے آگے کیا ہے، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ وہ جس وقت کسی گناہ کی طرف مائل ہونے لگا اور اس کے پاس اس گناہ کی شہوت اور اس کی اشتہا موجود تھی، سارے مواقع کے باوجود اس کو خیال آیا کہ اگر میں یہ گناہ کروں گا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ، وہ ڈر گیا خشیت الہی کی وجہ سے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جاؤں گا اور مجھے اللہ کے سامنے بڑی ندامت اور شرمندگی ہوگی، اللہ کی ناگواری اور ناراضگی مول لینی پڑے گی. اس خشیت الہی کی وجہ سے اس نے وَنَهَا النَّفْسَ، اس نے اپنے نفس کو کس سے؟ حرام خواہشات سے، عن الہویٰ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اچھا اب یہ ابتلا ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے اس کو مبتلا کیا، اس سچویشن کو کریٹ کیا گیا، اور اس سچویشن کریٹ کرنے کے بعد اگر اس میں اشتہا نہ ہوتا تو اس کا ٹیسٹ ہی نہ ہوتا. جیسے فرشتوں کو تو اس کی کوئی خواہش نہیں، فرشتے تو معصوم ہیں، ان میں تو نفس ہی نہیں، ایک ہی چیز ہے، دوسری چیز مخالف ضد اس میں پائی نہیں جاتی، لہذا اس کو اس بات کا کوئی اجر نہیں کہ وہ گناہوں سے بچ گیا کسی ایسے موقع کے اوپر. لیکن چونکہ انسان میں ان تمام قسم کی خواہش فطرتی طور میں موجود ہے اور اس نے اپنے اس نفس کو حرام خواہشات سے بچایا، تو اللہ جل شانہ نے اس کو اتنا سرایا، ایڈمائر کیا، اتنا اپریشیٹ کیا، اتنا پسند کیا. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ، تو ایسے آدمیوں کا کہ جو اپنی خواہشات نفسانی کا خون کر کے اللہ کے احکامات کو ٹوٹنے نہیں دیتے اور اللہ کے احکامات کو خواہشات نفسانی پر غالب کر دیتے ہیں، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ وہ کہاں ریزائڈ کریں گے؟ ان کو اللہ تعالیٰ چیف گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرائیں گے، ان کا بڑا اعزاز ہوگا. وہ اعزاز باغات میں ہوگا، محلات میں ہوگا، عمدہ غذائیں ہوں گی، اور ان کے لیے اپنی خواہشات نفسانیہ کو پورا کرنے کے لیے ہر چیز ہوگی. خوبصورت عورتیں بھی ہوں گے، خوبصورت لباس بھی ہوں گے، خوبصورت گھوڑے بھی ہوں گے، اور دودھ اور شہد کی نہریں بھی ہوں گی. اور اس کے بعد ایک اور چیز بھی ہوگا، وہ کیا ہے؟ شرابن طہورا، کہ جب وہ شراب پی جائے گی تو اس سے نہ سر درد ہوگی بلکہ اس شراب کے پینے سے اس کا آئینہ قلب کا صاف ہوتا چلا جائے گا، اور اللہ جل شانہ کی معرفت کی صداعت اس میں پیدا ہوتی چلی جائے گی. وہ شراب ایسی نہیں جو دنیا کی شراب کہ جس کو پینے کے بعد ہذیان بگتا ہے اور ہوش آواز اڑ جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو بیٹی کی اور بیوی کی پہچان نہیں رہتی، اس کو معلوم نہیں ہوتا، اس کی عقل ماری جاتی ہے. یہ وہ شراب نہیں ہے، یہ شراب طہورا ہے. تو اللہ جل شانہ چونکہ نفس پیدا کیا تھا، کسی نے نفس کو برا بلا کہا، اس نے کہا نفس کو کیوں برا بلا کہتے، اس کی وجہ سے جنت ملنی ہے. یہ نفس نہ ہوتا تو جنت، یہ جو نا اپنا ایکم احسن عملا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، یہ جو ابتلا ہے یہ کس طرح ہے؟ نفس کی ہے، تو نفس کی خواہشات میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ ٹیسٹ میں جو پاس ہوتا ہے تو یہ نفس ہی تو مبتلا کیا جاتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ عقل اور شعور اور اپنے فضل اور کرم اور توفیق کی برکت اس آدمی کے عمل کو شریعت کے مطابقت میں رکھتے ہوئے نفس کو زیر کر دیتے ہیں، تو نفس ٹوٹتا بھی ہے اور اللہ رب العزت راضی بھی ہوتے ہیں. لہٰذا کسی نے پوچھا کہ سب سے افضل ترین عبادت کیا ہے، تو فرمایا نفس کی مخالفت. تو میں عرض کر رہا تھا، پھر میں اپنی اس بات کو بھول گیا کہ جو آدمی نفس کی مخالفت کرتا ہے اور شریعت کو بالا رکھتا ہے اور نفس کو شریعت پر غالب نہیں کرتا،
اور نفس کی خواہشات کی وجہ سے اللہ کے احکامات نہیں توڑتا، تو اس بندے کو اللہ رب العزت اپنا دوست بنا لیتے ہیں. اور یہ ایت و محسن عملہ بھی یہی ہے، اور وہ آخرت کے ٹیسٹ میں کامیاب ہو گیا. اچھا اب میں واپس آؤں. میں کہہ رہا تھا کہ چونکہ انسان کے اندر خواہشات نفسانیہ ہیں، تو اللہ جل شانہ قرآن میں نا ایک آیت بیان فرما رہے ہیں تاکہ تمہاری امیدیں چکنا چور ہوں. جو تم نے بڑے بڑے گھر بنا رکھے ہیں، ان گھر کے اندر جو کمفرٹس اور جو فیسلٹیز جس کی وجہ سے تمہاری جان اس گھر کے اندر گھسی ہوئی ہے، وہ ٹوٹ جائے. یہ جو تم ہوس و لالچ پیسے کی، مال کی، لینڈز کی، سونے چاندی کی کرتے ہو، یہ تو غیر اللہ ہے، تو جائز نہیں ہے. تو ہم تمہیں ایک چیز بتاتے ہیں جو اتنی بڑی ریالٹی ہے، جو اتنا بڑا سچ ہے کہ جس کا خود تم مشاہدہ کرتے ہو. تمہارے اینسیسٹرز، تمہارے پہلے والے بھی اسی کا مشاہدہ کرتے رہے، تم بھی مشاہدہ کرتے ہو. تو اس چیز کو سامنے رکھ کر اپنے اندر سے ہوس اور لالچ کو نکالو اور فوراً حقیقت پر آ جاؤ اور اس دنیا کی حقیقت کو سمجھو. ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. تم کتنا جمع کر لو گے؟ تم نے تو چلے جانا ہے. میں ایسی ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، یعنی اس میں کوئی کسی کی کوئی برائی نہیں. میرے پاس ایک صاحب آیا کرتے تھے، میں ان کے لیے پہلے دعا کرتا ہوں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بلند فرمائے. ایک بات سناتا ہوں آپ کو، یعنی دنیا کی بے ثباتی کی. تو انہیں تھوڑی سی نا یعنی ماشاءاللہ میں نے دیکھا کہ وہ صبح نکر پہن کے نا ایکسرسائز کرتے تھے. پتہ لگا ان کی عمر 50 کے قریب ہے. تو بہرحال نکر پہن کے کرنا ہے تو معیوب بہرحال میرے پاس آتے تھے اور اچھا سلوک کرتے تھے، کچھ گائیڈنس بھی لیتے تھے. انہیں پتہ تھا کہ یہ ڈاکٹر بھی ہے. بہرحال تو کہنے لگے کہ مجھے ہلکی سی کارڈیک پرابلم ہوئی ہے، تو میں نے نا وائٹامن ای لینا شروع کر دی ہے. ڈاکٹر سے کہا ہوگا وائٹامن ای، تو یہاں سے وائٹامن ای ملتی ہے. تو کہنے لگے نہیں، میں نے نا امپورٹڈ وائٹامن ای منگوا لی. وہ بھی اچھا، اس کی ذرا پوٹینشیل زیادہ اچھی ہوتی ہے، وہ اس میں بھی کوئی نہیں. اگر ایک چیز کی مینوفیکچریشن بہتر ہو رہی ہے تو اگر وہ تو اس میں بھی لینا جائز ہے. تو ایک دن میرے پاس آئے تو میں آپ کو جو بات سنانا چاہتا ہوں نا وہ سنیں. میرے کو بڑا اثر ہوا. کہنے لگے یعنی آپ دیکھو کتنی پرانی بات ہے، کم از کم 15 سال پرانی بات ہے. آج میں 2005 کی بات ہے، اس سے بھی پہلے کی. جو کہیں گے میں نے نا امریکہ گیا تھا اور وہاں میں تقریباً 40,000 روپے کی نا وائٹامن ای خرید کے لایا. مجھے بڑا حیرانگی ہوئی کہ 40,000 روپے کی وائٹامن ای. اور لیکن پھر میں نے کہا ٹھیک ہے، اس میں بھی کیا عرض ہے، اس میں بھی کیا عرض ہے. مطلب ہے کہ اگر مفید لیا تو کوئی شریعت میں تو اس کی کوئی ممانعت نہیں. لیکن دیکھیں انسان اپنی کتنی حفاظت رکھتا ہے، کرتا ہے، اس کو کتنا، اور حفاظت کرنا بھی ناجائز نہیں ہے. لیکن اللہ رب العزت کی شان کو بھی تو پہچانے اور اپنی اس جسم کی اصل حقیقت کو بھی پہچانے کہ تم کتنی بھی وائٹامن ای کھاؤ گے، بہرحال تم نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہی ہے. اس جسم کے اوپر ڈی کے پروسیس وہ مجھے بڑا ہی زبردست ہے. ویسے اقبال کا شعر ہے، الٹا سیدھا آتا ہے. زندگی کیا ہے، ترتیب عناصر، یعنی یہ اٹس این ایمرجنس آف ترتیب کہتے ہیں نا، یعنی آرگنائزیشن آف ایلیمنٹس. یعنی جب آپ ایلیمنٹس کو آرگنائز کرتے ہیں، ترتیب عناصر کا ظہور. زندگی کیا ہے، زندگی کیا ہے، ترتیب عناصر. عناصر یہ عنصر کی جی نہیں، اب وہ علامہ اقبال نے کہ اس کا ظہور ہے. موت کیا ہے، انہی اجزاء کا پریشان ہونا. یہ سارے ایلیمنٹس، یہ سارے عناصر یہ جب آرگنائزڈ ہو گئے
تو زندگی قائم ہو گئی. اور جس وقت یہ سارے عناصر آپس میں اسکیٹر اور منتشر ہو گئے تو یہ زندگی ختم ہو گئی. یہ دیکھیے ایک گھر بنا جاتا ہے تو اینٹوں کے اوپر اینٹیں، اینٹوں کے اوپر اینٹیں، اینٹوں کے اوپر اینٹیں، اینٹوں کے اوپر اینٹیں بن کے دیوار اور چھت اور عمارت بن جاتی. سیلز پلس سیلز، سیلز پلس سیلز، سیلز کو جمع کرنا ان اسپیشل آرڈر، خاص ترتیب میں، اسپیسیفکلی ہر آرگن کے سیلز کو آرگنائز کرنا ایک اسپیسیفک ایریے میں. یہ کنڈنسیشن یا یہ کلیکشن، یہ جمع کرنا، ترتیب، آرگنائزیشن ٹو آرگنائز ایلیمنٹس ان اے اسپیسیفک مینر. زندگی کیا ہے؟ ترتیب عناصر کا ظہور. موت کیا ہے؟ اس کے بعد ڈیکے ہو جاتی ہے، ساری چیزیں ڈھیلی پڑ جاتی ہیں. آسٹیو آرتھریٹک ڈیجنریٹیو چینجز جوڑوں میں آ جاتی ہیں. کہتے ہیں جی گردے کے جو افعال تھے وہ جواب دے رہے ہیں، جوڑوں کے جواب دے رہے ہیں، لیور اتنے % کام کر رہا ہے. تو ساری چیزیں آپس میں نا تنزل کی طرف چلی جاتی ہیں. پہلے چیزیں بن رہی ہوتی ہیں اور ان میں قد بڑھ رہا ہوتا ہے، جیسے ایک درخت یعنی اس کی شاخیں پھیل رہی ہوتی ہیں اور اس میں پھل لگ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ ڈی کے پروسیس کہتے ہیں نا، ویئر اینڈ ٹیئر، توڑ پھوڑ. کہتے ہیں آپ جسم میں توڑ، بڑھاپے میں جسم میں توڑ پھوڑ، اور وہ اپنی اصل کی طرف لوٹ رہا ہوتا ہے. پھر میں نے ان کو دیکھا، میں اسی بات کو جاری کیا ہوں. تو مسجد میں آیا تو میں نے دیکھا ایک آدمی ویل چیئر پر ہے. تو اس وقت ان کی عمر اتنی ہوگی 55 سال. تو میں نے دیکھا یہ تو وہی آدمی تھے جو وائٹامن ای 40,000 کی لے کے امریکہ سے آئے تھے اور صبح نکر پہن کے ایکسرسائز کرتے تھے. تو میں نے انہیں پوچھا تو کہنے لگے کہ مجھے نا فالج ہو گیا تھا. اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. تو ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن دیکھیے ہم ایک زندگی گزار رہے ہیں جس میں آخرت، اللہ کی رضا، اللہ کی بات میں حاضری اور پیشی کا کانسیپٹ بڑا کمزور ہے. اور اس کمزور اس کے لیے تیاری نہیں. دیکھو نا، آپ ایک چیز کو اہمیت دیں گے تو اس کی تیاری کریں گے، اور جب آپ اس کو اپنی زندگی میں وقت نہیں دے رہے تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا عقیدہ تو یہی ہے، ہم نے پیش ہونا، لیکن عملاً تو آپ اس کے لیے کوئی ذرا سا بھی ٹائم نہیں دے رہے. اور حاضری کے لیے بھی کوئی آپ اس کی کہ بھائی مر ربوں کا من نبی کچھ نہیں آپ تیاری کر رہے. تو پھر اس کے بعد مجھے خبر آئی کہ ان کا انتقال ہو گیا. تو اللہ کی شان، ہم سب میں کل نفس ذائقۃ الموت. یہ میں نے آپ کو اس لیے واقعہ سنایا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ نفس کس طرح انسان کو خراب کرتا ہے. بتانا ہی چاہے کہ اللہ جل شان نے تمہاری امیدوں کو توڑا ہے. آپ میری مضمون کی جو تھیم ہے نا اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری کوٹھیوں کو، تمہاری گاڑیوں کو، تمہاری لینڈ کروزروں کو، اور تمہاری خوبصورت یعنی چاہتوں کو، اور تمہاری سونے چاندی کے خواہشات کو، تمہارے عورتوں کی آرنامنٹس کو، اور وہ چیزیں جو تمہیں بڑی مرغوب ہیں، تمہاری مرغوبات کو توڑا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک پر تم پر موت کا یعنی طاری ہوگی، اور وہ جو اجل آئے گی اور تمہیں لے کے چلی جائے گی، اور تم چاہو گے نہیں چاہو گے لیکن تمہیں جانا پڑے گا. اس کے ساتھ تمہاری لینڈ کروزرز، اس کے ساتھ تمہاری اوڈیز، تمہاری مرسڈیز، تمہاری BMW، تمہارے بریف کیسز، تمہارے عمدہ جوڑے، اور تمہارے کارپیٹس، اور تمہاری وہ جو ڈرائنگ رومز کی بڑے زبردست کرٹن، اور تمہارے صوفے، اور تمہاری عمدہ گھر کی اشیاء، اور تمہاری الیکٹریکل اپلائنسز، اور تمہاری کچن کی کیبنٹس. مجھے پتہ لگا کہ ایک زمانے میں مجھے پتہ لگا تو میں نے کہا جی اس نے کچن کی کیبنٹس میں 25 لاکھ روپیہ لگایا. وہ تمہاری کچن کی کیبنٹس، وہ تمہارے ٹوائلٹس عمدہ قسم کے، اور وہ تمہارے گھروں کے اندر سینٹرلی ایئر کنڈیشن، یا تمہارے خوبصورت سپلٹس، اور جس میں تم نے گھروں کو بہت عمدہ بنا رکھا ہے، اور وہ تمہاری
تجارتیں اور تمہارے بینک بیلنس اور تمہاری بیویاں، تمہارے بچے، تمہاری برادری کے لوگ، وہ سب کے سب تم سے چھوٹ جائیں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، تم مانتے تو ہے ہی نہیں، تمہیں پتا تم نے کہاں جانا ہے۔ ثم الینا ترجعون، اور تم ہمارے پاس آ کے کھڑے ہو جاؤ گے۔ تمہاری الٹیمیٹ ڈیسٹینی، تمہاری آخری منزل، کہ تم جیسے کہتے ہو جی یہ فلائٹ کہاں یہاں سے جا رہی ہے، کہ یہاں سے جا کے نا یہ امریکہ کے نیو یارک پہ رک جائے گی، یہ جدہ پہ جا کے رک جائے گی۔ یہ جو فلائٹ ہے یہ کہاں رکے گی؟ یہ اللہ تعالیٰ کے قدموں پہ جا کے رک جائے گی، یہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے رک جائے گی۔ اللہ کے کارندے آئیں گے اور تم سے پوچھیں گے تم کون ہو، تم نے زندگی کیسے گزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، وہ میرے محبوب تھے، اور میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ ان کی لائف کی نقل اتارنا، ان فتبعون، ان کی اقتداء کرنا، ان کو اپنا آئیڈیل رول ماڈل ان کو بنانا، کسی اور کو نہ بنا لینا۔ آج اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، بہرحال کیا عرض کروں، آج انڈین اور پاکستانی جو دوسری قسم کے جو لوگ ہیں، جن کو کیا کہتے ہیں آرٹسٹ، ان کو لوگوں نے اپنا آئیڈیل، ہمیں خدا معاف فرمائے اور واقعی معاف فرمائے۔ تو یہ بات میں نے آپ کو اس لیے بتائی کہ یہ آیت اللہ جل شانہ نے قرآن شریف میں فرمائی کل نفس ذائقۃ الموت، تم سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تم نہ سمجھنا کہ میں نے نہیں چکھنا، دوسروں نے چکھنا ہے، ہم سب نے چکھنا ہے۔ حتیٰ کہ یہ موت اگر اس کے لیے زیادہ وضاحت کی ضرورت ہو یا نفس اور شیطان مکر کرتے ہوں تو یہ سوچ کے نہ کہ یہ موت موسیٰ علیہ السلام پر بھی آئی، ابراہیم علیہ السلام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایک دفعہ جاری ہو گئی۔ تو کل نفس میں تو سب شامل ہیں۔ تو جب تم نے مرنا ہی ہے تو پھر اتنی چیزیں لو جو تمہاری زندگی کے لیے۔ اب دیکھو نا بیٹا، یہاں میں نے 6 7 8 کافر رکھ لی ہیں، پھر میرے مہمان آتے ہیں تو 9 10 7 8، میں یا 6000 کپ جمع کر لوں، تم نے تو اتنی دنیا کما لی، اتنی دنیا جمع کر لی ہے کہ تمہاری عمر 70 ہے 80 ہے، اگر تمہاری عمر 80,000 سال کی ہوتی تو اتنی چیزیں بھی تمہارے پاس موجود ہیں۔ تم نے تو جتنا جینا نہیں ہے اس جینے سے جو تم جیتے ہو، میں 1000 گنا نہیں کہتا، لاکھوں گنا زیادہ اشیاء تم نے جمع کر لی ہیں۔ تو کچھ عقل کی ناخن لو۔ ثم الینا ترجعون، تم بات پہ نہیں سمجھ رہے اور مان ہی نہیں رہے اور تم اس پہ غور فکر نہیں کر رہے۔ الینا، ہماری طرف آؤ گے، لوٹائے جاؤ گے۔ جب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے تو اس ساری اشیاء کو چھوڑ کے آؤ گے، یہ تمہاری مرغوبات اور تمہاری لذات، یہ تمام اشیاء کہ جن میں تمہاری جان داخل ہے اور جن کے بغیر تم چلتے نہیں، یہ تمام کی تمام اشیاء تم اس دنیا میں چھوڑ کے آؤ گے۔ یعنی کسی نے خوب کہا کہ اگر تم مرنا نہ چاہو تو نہ مرو، تم مرنا نہ چاہو تو نہ مرو، لیکن بات یہ ہے کہ موت تمہیں اچک لے گی اور تم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے۔ تو کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی حدیث میں آتا ہے کہ لذتوں کو توڑنے والی شے موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، قبرستان جایا کرو، مردوں کو نہلایا کرو، کہ جو جسم نیکیوں سے خالی ہوتا ہے یہ اس کا علاج ہے۔ بیماروں کی عیادت کیا کرو تاکہ تمہیں صحت کی قدر حاصل ہو۔ تو آج کرونا نے لوگ ہمیں ایک تاجر کی اور ایک ایسی آدمی کی طرف گئے ہوئے تھے آج، تو میں یہی سوچتا تھا کہ مادیت پرستی جب اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو انسان اپنے تجربے سے دیکھتا ہے کہ اس میں سے کوئی چیز نہیں نکلی، کوئی قابل قدر چیز نہیں۔ آپ دیکھیے، ایک ہے
سامان راحت اور ایک ہے راحت، ایک ہے ادویات اور ایک ہے شفا۔ تم ادویات میں امریکہ جا کے بڑے بڑے کلینک میں کروڑوں روپے کا علاج کر لو، اس علاج سے مقصود کیا ہے؟ شفا۔ اور اگر شفا نہ ملی تو باقی دوا کھانا تو مقصود ہی نہیں تھی۔ اسی طرح ایک ہے اشیاء کا جمع کرنا، کہ تمہارا گھر بہت عمدہ ہے، تمہاری گاڑی بہت عمدہ ہے، اور تم نے اشیاء کو بہت ہی زیادہ مقدار میں جمع کر لیا کہ اب تمہاری زندگی میں سہولت اور آسانی ہو جائے گی۔ لیکن یہ تمام کیا ہے؟ یہ سامان راحت ہے، یہ سامان راحت ہے، اشیاء راحت ہے۔ کیا اس سامان راحت سے تمہیں راحت پہنچے گی، سکون پہنچے گا؟ نہیں، جب تک کہ اللہ کا امر نہ ہوگا، اور جب تک کہ تم اللہ کا ذکر نہیں کرو گے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ ذکر اللہ سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے دلوں، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اور کسی اور چیز سے سکون نہیں ملتا۔ میں ایک جگہ گیا تو اس نے کہا یہ لاکھوں روپے کا بیڈ ہے اور مجھے رات کو نیند نہیں آتی۔ بیڈ بہت خوبصورت، بہت مہنگا تھا، بہت سالڈ اسٹرکچر تھا، لیکن اس نے کہا کہ مجھے نیند نہیں آتی۔ تو بیڈ اگر اتنا مہنگا ہو، نیند نہ آئے، اور اگر آپ کو فرش پہ آپ 2 انچ کا فوم بچھا کے آپ کو گہری نیند آ جائے، تو دیکھیے آپ کو بیڈ کا مقصود تو آپ کو حاصل ہے، بیڈ تو مقصود نہیں ہے، اس بیڈ پر تو راحت مقصود ہے۔ اینگزائٹی اور پریشانی کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی، ایسے بیڈ کا کیا فائدہ؟ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم جمع کر لیتے ہیں اور ہماری ضرورت نہیں ہوتی، وہ لگژریز ہوتی ہیں۔ پہلے ایک چیز، ایک انسان کی ضرورت ہے اور ایک لگژری ہے، یہ خواہشات ہیں۔ ضرورت کو پوری کرنا ضروری ہے، اور اللہ کے فضل سے ضرورت تو پوری اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں، لیکن لگژری، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا، زمین اللہ جل شانہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ عیاش پرست نہیں ہوتے، وہ تن آسان نہیں ہوتے، وہ محنت کرنے والے اور جفا کش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پرہیزگار، ہاں، ایک شیخ لکھتے ہیں کہ آسمان کی زینت ستاروں سے ہے اور زمین کی زینت پرہیزگاروں سے ہے۔ تو پرہیزگار جو لوگ ہوتے ہیں وہ عیاش نہیں ہوتے۔ تو یہ جو موت ہے نا، اس کی جو یاد ہے نا، یہ انسان کے اندر سے لذات اور عیاشی کو ختم کرتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو۔ فرمایا کیسے؟ عرض کیا کیسے؟ فرمایا کہ قرآن کی تلاوت سے اور موت کی یاد سے۔ موت کی یاد سے انسان کی لذتیں ٹوٹتی ہیں، اس کی زندگی کی پلاننگز ٹوٹتی ہیں۔ اس کی کورونا نے جو خوف موت کا پیدا کیا ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کے بہت سارے بڑے بڑے یعنی پروجیکٹس ان چکنا چور ہوئے ہیں، اور ان کو معلوم ہوا ہے کہ اصل حقیقت اس دنیا کی کوئی اور ہے۔ تو بس میں اسی پہ اتفاق کرتا ہوں کہ دیکھیے، فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ تم فذکر، تم نصیحت کرو، کیونکہ نصیحت کرنا مومنین کو نفع دیتی ہے۔ تو بار بار ایک چیز کو دہرانا یہ فائدہ مند ہے۔ تو یہ خواہشات نفسیہ کو توڑنے کے لیے کہ جو انسان کو اللہ کے راستے سے برگلاتی ہیں، ہٹاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی آیت کو بیان فرما کر اس پوری دنیا کی، اور وہ چیز جو تم جمع کرتے ہو، جس کی تم طلب کرتے ہو، جس کی تم ہوس و لالچ کرتے ہو، جس کے پیچھے تم بھاگتے ہو، اور جس کے پیچھے تم اپنی آخرت کو تباہ کر لیتے ہو، وہ اشیاء جو تم جمع کرتے ہو، ان سب کے اوپر موت واقع ہونی ہے۔ وہ زندگی میں بھی تم سے چھن سکتی ہیں، اور موت کے ساتھ بھی تم سے منقطع ہو سکتی ہیں، اور قیامت کے آنے پر تو پوری زمین ہی ختم کر دی جائے گی۔ لہذا یہ بتایا گیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور یعنی کہ تم نے بھی چکھنا ہے۔
یعنی یہ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ تم نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ثم الینا ترجعون، تم پھر ہماری طرف لوٹا دیے جاؤ گے، لہذا دنیا کی ہوس اور لالچ سے بچ جاؤ اور دنیا کو بقدر ضرورت اختیار کرو۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی بڑی زبردست سٹیٹمنٹ ہے، بیٹا تو اس دنیا کے لیے اتنی مشقت کر جتنی دیر تو نے اس دنیا میں رہنا ہے، اور تو آخرت کے لیے اتنی مشقت کر جتنی دیر تو نے آخرت میں رہنا ہے۔ تو جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ لا الہ الا 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 اللہ پیارے اللہ میرے اللہ میرے اللہ پیارے اللہ میرے اللہ پیارے اللہ میرے اللہ پیارے اللہ لا الہ الا 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 اللہ تو ہر طرف تو ہی تو لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ اللہ یاد نو ناراض کیتا چل جا کے یار منا لے تو جانا میں انہاں دے بل کیویں
شکل دکھاویں گا کل تو کیوں مڑی سی یار دی گل نہیں موڑی سی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد محمد. یا اللہ جتنے بھی سامعین ہیں ان کے قلوب میں ہدایت کا نور داخل فرما دے، ان کو کامیاب فرما دے، رزق میں برکت عطا فرما دے، ہم سب کو کرونا وائرس سے محفوظ فرما دے، جن کو اللہ کرونا وائرس سے اللہ تعالیٰ ان کو شفا کامل دے. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. الله آمين.